کامریڈ، دائیں ہاتھ میں قلم بائیں ہاتھ میں سگریٹ، چاروں طرف حلقہ یاراں، کبھی مشق مباحث مارکسزم تو کبھی مشق سخن، خانوادہ علم و ادب، نسباً سید، نسلاً عربی، پٹنوی اور بہاری، ماہر پکوان بہاری، وکیل کم شاعر زیادہ، مزدور رہنما، پیروکار مارکس و لینن، مکمل کامریڈ، شاعر، استاد شعر و سخن، مقرر اور سیاسی رہنما، کشادہ چہرہ، کشادہ دل، رحم دل، قد درمیانہ، فکر باغیانہ۔ بس یوں سمجھیے کہ جن صاحب میں یہ اوصاف حمیدہ موجود ہوں وہی حسن حمیدی ہیں۔ حسن حمیدی پٹنہ سے ہجرت کر کے گہوارہ علم و ادب، مرکز علم و فن، دانش کدہ فکر و عمل اور مرکز محبوباں، مدفن ملکہ نور جہاں یعنی لاہور بس گئے۔ تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھایا، یعنی انگریزی میں ماسٹر کر لیا اور پیشہ پیغمبری یعنی معلمی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ چند سال اسی شہر قدیم میں قیام کیا اور لاہور کے ادبی رویوں کو اپنے وجود میں سمیٹ کر عازم سندھ سکھر ہوئے، جو شاہ لطیف اور صوفیوں کی دھرتی ہے، جہاں انسانوں سے پیار کیا جاتا ہے، جہاں اپنے وجود کو مٹا کر دوسروں کو زندگی عطا کی جاتی ہے، جہاں ہن برستا ہے اور شیر دریا سندھو بنجر زمینوں کو سیراب کرتا ہے، جس کے پانیوں میں شاہ عنایت، شاہ لطیف اور سچل سرمست کے افکار کے جل ترنگ بجتے ہیں، اور جس کی دھرتی سے سسی پنوں، عمر ماروی اور نوری جام تماچی کی لازوال رومانی داستانیں جنم لیتی ہیں۔ سندھ نے حسن حمیدی کو گود میں اس طرح سے سمیٹ لیا جیسے ماں بچے کو اپنی گود میں سمیٹ لیتی ہے۔ سکھر سندھ، جہاں علم و ادب کے چراغ بصورت شیخ ایاز، شیخ رزاق، آفاق صدیقی، نکھت بریلوی، رشید بھٹی، خالد علیگ، منظر ایوبی اور محسن بھوپالی پہلے ہی روشن تھے، پر حسن حمیدی نے ان چراغوں میں اپنا نور طور اس طرح روشن کیا کہ وہ سندھ کے ادیبوں، محنت کشوں اور دانشوروں کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ حسن حمیدی محنت کشوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہوئے متعدد بار سزا اور پابند سلاسل ہوئے۔ جیل ہی میں نظموں پر مشتمل ایک کتاب شہر سلاسل تخلیق کی، جو پاکستان اور بیرون پاکستان معاشرے کے تمام طبقات میں بے حد مقبول ہوئی۔ قبل اس کے کوئی بڑا انقلاب رونما ہو، ارباب اقتدار نے کتاب پر پابندی عائد کر دی۔ بعد میں ترقی پسند طالب علم رہنما نذیر عباسی، جس کو دوران حراست فوجی عامر ضیاء الحق کے کارندوں نے ہلاک کر دیا تھا، پر ایک طویل نظم جرم آگہی تحریر کی، جس کے منظر عام پر آتے ہی حکومت وقت نے پابندی لگا دی۔ تیسری کتاب سحر آواز دیتی ہے، ان کے صاحبزادے توقیر حسن نے بعد از مرگ شائع کی، جو اب تک سرکاری پابندی کی دسترس سے محفوظ ہے۔ حسن حمیدی نور جہاں اور نگہت بیگمات کی آنکھوں کا نور تھے، اور صاحبان تنویر مرحوم توقیر اور منصور تھے، محافظ محنت کشاں تھے۔ جلد ہی اپنے ابدی سفر 26 اپریل 1988 پر روانہ ہو گئے کہ مرحوم ہر کام میں پہل کرنے کے عادی تھے۔ یاروں سرے ورق پہ میرا نام مت لکھو، تحریر بولتی ہے کہ تحریر کس کی ہے۔